ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ 10واں رکوع ہے۔ آج یہاں سے آغاز کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماں سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ احکامات بتائے ہیں۔ سب سے بہترین چیز جو اس کے اندر ہے وہ رشتہ داروں کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کی بات کی ہے۔ جب انسان کا معاملہ کسی کمزور انسان سے ہوتا ہے تو حسن سلوک کا شعور دب جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ انسان کمزور انسان کو مدد دیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس وجہ سے کمزور انسان کی عزت نفس کا خیال رکھنے میں یہ احساس رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بتایا ہے کہ آپ نے ان سارے رشتوں کو اس طرح سے نبھانا ہے اور لوگوں سے بھلی بات کہنی ہے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، تو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 11 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس کی چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ یہاں بنی اسرائیل کے ایک اور رویے کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور جو ان کی خواہشات سے ٹکرایا اس کو یا تو جھٹلا دیا یا قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہے، اور بات عقیدے کی ہی ہے کہ جب کوئی اپنے عقیدے کے اوپر سمجھے کہ میں بالکل صحیح ہوں،
تو وہ دراصل ایک طرح سے اپنے اوپر ایک غلاف سا بنا لیتا ہے، اور یہ کہ کسی بات کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ وہ غلط عقیدے پر ہو۔ اور وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تعصب کی وجہ سے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ تعصب جو ہے وہ اگر انسان کے اندر ہو تو وہ اس کا جو عقیدہ بھی ہوتا ہے وہ اس میں پختگی ہوتی ہے، اور وہ صحیح بات کو سامنے لے کر بھی دیکھ کر بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، تو ان کے پاس جو ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت اچھی طرح سے پہچان لیا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی بات پہ بضد رہے، خود پرستی اور دنیا پرستی کی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو یہود یہ بات اپنے آپ کو سمجھا کر اور اس کا اظہار کر کے خود کو مطمئن کرتے تھے کہ آخر اس حق کو قبول کر کے ہم اپنے بڑوں کا دین تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے، اور لوگ اطمینان میں آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے دین کو فالو کر رہے ہیں تو ہم راہ نجات پا ہی جائیں گے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ ضد کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ تو بچھڑے کی عبادت کا جو انہوں نے اپنے آپ پر یہ چیز رکھ لی تھی کہ بچھڑے کی عبادت کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی اس سرکشی کی بات کی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو کھڑا کر دیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا دین ہے ان کا۔ آیت نمبر 94 ہے، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ۔ جی پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا تھا نا، لوگ نیچے تھے تو نیچے سارے تھے،
اور پھر یہ کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، اور وہ اس طرح تھا کہ ان کے پاس گرا ہی جاتا تھا، تو ڈر کے مارے انہوں نے پھر یہ کام قبول کر لیا تھا۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی تمنا کرنے کے لیے کہا کہ اگر تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت میں جنت ان کے ان کا حق ہے، تو وہ پھر فوراً سے جنت میں جانے کے لیے موت کی تمنا کریں اور چلے جائیں، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں یہ بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ یقین ہے کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، انسان اپنے عمل کے پیچھے چھپے ہوئے ارادے کے بارے میں بھی خبردار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ نہیں سکے گا۔ انسان اپنے ہر عمل پر پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں کو شعوری طور پر محسوس کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پھر وہ باز آ جاتا ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہ جو قرآن تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، یہ کدھر ہوا؟ جبل نور کا بھی بتاتے ہیں، اور کسی غار میں بھی۔ جی غار ہرا ہے نا، وہ ادھر غار ہرا وہاں پر، جی وہیں پر ہی ہوا تھا، مکہ میں۔ جبل نور نہیں، غار ہرا، جبل نور مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے، دیکھ کے بتاتا ہوں۔ غار ہرا کے بارے میں وہیں پر یہ نازل ہوا تھا، اس کی پوری حدیث موجود ہے بخاری میں۔ جی قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ۔ اچھا، اب یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ رکھی ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن بتاتا ہے، تو اصل میں بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن لے کر نازل ہوئے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل وان اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو وہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ کرتے ہیں، لہٰذا جس نے ان سے دشمنی کی گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں، اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام عمل کی پکار ہے، مگر جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اس کے اندر مقدس کلام لکھ لینے یا زبان سے بول دینے کو ہر قسم کی برکتوں کا نسخہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور زبان سے محض چند الفاظ ادا کر لینے سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی کلام کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو محض اس طرح سے جنت نہیں مل جاتی، اور
کچھ عقیدت رکھ لیتے ہیں، عقیدت مند، اور سمجھتے ہیں کہ جنت ایسے ہے، بلکہ جنت تو عمل سے ملتی ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ دراصل کتاب کو چھوڑنے کا مطلب بے رغبتی ہے، اور اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اور یہی پشتوں کے پیچھے پھینکنا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جادو کیا ہے؟ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ اور جادو کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر اور کاہن کے پاس جانے والا اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا اس کے لیے بدفعلی کی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ تو ہر شخص اسی چیز کی طرف اصل میں مائل ہوتا ہے جس سے اسے رغبت ہوتی ہے، تو انہیں جادو سے رغبت تھی، کلام سے رغبت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جادو کا راستہ آسان کر دیا۔ جو جس جگہ رغبت چاہتا ہے، دین کی طرف رغبت چاہتے ہیں، عمل کی طرف رغبت چاہتے ہیں، اللہ کے کلام کی طرف رغبت چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ وہ والا کھول دیتے ہیں۔ وہ لوگ اس طرف جا رہے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ اگر اس طرح سے جادو کی طرف جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی راستہ کھول دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جادو سے کیسے بچا جائے۔ سب سے بہترین چیز معوذتین ہے کہ وہ صبح و شام کے اذکار میں یا جب بھی موقع ملے وہ پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناز، اور آیت الکرسی ہے کہ وہ بہت زیادہ حفاظت کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے بہت پائے کا عمل ہے، کیونکہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جب آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے تو ایک نگران فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو کاش کہ وہ جانتے ہوتے کہ کوئی چیز علم میں صحیح جیسی نہیں،
جو صحیح علم ہے وہی اصل میں علم ہے، اور اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اذان پہلے سن چکے ہیں ہم لوگ، آپ لوگوں نے نہیں سنی تھی اذان؟ ایک اذان سن لیں کوئی بھی۔ ہاں جی، ایک اذان سن لیں اور اس کے بعد جتنی بھی اذانیں ہوتی ہیں تو وہ ہوتی رہیں۔ آپ نے ایک اذان سنی اور اس کا جواب دے دیا، آپ کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ رکو نمبر 13 ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعینا ہماری رعایت کریں نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرنے سے بھی روک دیا کہ تاکہ توہین رسالت کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اس آیت میں جائز کام سے اس وقت روکنے کی دلیل ہے جبکہ وہ کسی حرام کام کا وسیلہ ہو، اور یہ الفاظ چھوڑنے کی تاکید کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں پر مجلس کے آداب میں گفتگو میں صاف الفاظ کا استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، اور ایسے مشتبہ الفاظ استعمال کرنے سے روکا گیا کہ جن سے برا پہلو نکلتا ہو، اور بات کو توجہ سے سننے کے لیے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے کہا گیا۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل کی وجہ سے ہی یہودی حسد میں مبتلا ہوئے، کیونکہ دولت ایمان کی وجہ سے مسلمان برتر ہو گئے تھے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ یہاں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسخ کی بات کی ہے، تو ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لانا، اور منسوخ سے مراد احکامات کا بدل جانا ہے۔ شرع میں جب ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو اسے نسخ کہتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی اور مددگار ہے،
وہ نفع کے حصول میں بھی مددگار ہے اور کسی نقصان کو دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہودیوں کی طرح سرکشی سے سوال نہ کریں، غیر ضروری سوال نہ کریں کیونکہ اس میں کفر کا اندیشہ ہے، اور کثرت سے سوال بھی نہ کریں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا۔ چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو حسد اور سازشوں کے مقابلے میں عفو و درگزر کرتے دیکھنا چاہتا ہے، اور عفو و درگزر جو ہے وہ اس کے خلاف مزاج حالات برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے جب کوئی عفو و درگزر کرتا ہے تو، اور اس سے انسان کی اخلاقی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے سنگین اور مشکل حالات کو برداشت کرنے کی اسے مشق ہوتی ہے، یعنی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، اور یہ کہ انسان کو اس چیز سے بچاتا ہے کہ وہ مشتعل نہیں ہوتا اور وہ منفی کارروائیاں بھی نہیں کرتا۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تم اس کو موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین آتا ہے کہ جو بھلائی وہ اپنے لیے آگے بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پائے گا، تو اس کے دل میں نیک کام کرنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ قالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں داخلہ تمہارے لیے خاص ہے تو دلیل لاؤ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ۔ کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا، اور وہ محسنون سے مراد یہ ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کیا۔ رکوع نمبر 14 ہے، وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الکتاب۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مسجدیں ویران کر دی جاتی ہیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے والوں کے لیے بند کر کے۔ ایسے مناظرے اور بحثیں کی جاتی ہیں کہ لوگ سکون سے اپنے رب کا نام نہ لے سکیں۔ ایسی دلچسپیاں دے دی جاتی ہیں کہ مسجد کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ اس طرح سے مساجد کو ویران کر دیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں شامل کر لے، ہمارے گھر کے مردوں کو، ہماری قوم کے مردوں کو مساجد کو آباد کرنے کے لیے، اور عورتوں کے لیے بھی مساجد میں جگہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو جو اس کی کوششیں کرتے ہیں ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں، کیونکہ عورتوں کو مساجد سے روکنا سخت گناہ ہے کہ جب عورتیں چاہیں کہ مسجد جائیں تو انہیں مساجد سے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما کہ جو عورتوں کے لیے خصوصی طور پر مساجد میں جگہوں کا اہتمام کریں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جدھر بھی رخ کریں گے یہ الفاظ انسان کے دل پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور انسان کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ وہ میری سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق، مالک ہے، سب اس کی ملکیت میں اور اس کے غلام ہیں۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے اور اس نے اپنی مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے، اور وہ بے نیاز ہے تو کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا تو جسم کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے اور مخلوق مملوک ہے، ایسا ہونے کے باوجود اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کن کہتے ہیں، تو پھر اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نشانیاں صاف صاف نمایاں کر دی ہیں، لیکن وہ فائدہ صرف انہی کو دیتی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقین کی روشنی میں ہی آیات پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے، یقین کی روشنی میں ہی ان آیات سے ہدایت لی جا سکتی ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر بنایا، بشیر جنت کی خوشخبری دینے والا، اور نذیر سے مراد جہنم کا خوف دلانے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اگر لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے، نتیجے میں دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے
بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قل ان ہدی اللہ هو الہدیٰ کی بات کی ہے۔ وہی دین ہے یہ جس پر کہ آپ چل رہے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس پر یہود اور نصارہ چلتے ہیں وہ تو خواہشات کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات اختیار کرنے سے روکا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے، جس طرح یہ اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے، اس میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے، محکم آیات جن پر جو آئیں تو اس پر عمل کیا جائے، اور جو متشابہات ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ رکوع نمبر 15 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کے عقیدے آخرت میں وہی خرابیاں ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں۔ کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا، فدیہ قبول کر لیا جائے گا، شفاعت کا غلط عقیدہ، اور کوئی ہماری مدد کو پہنچ جائے گا، اس طرح کی اور بہت ساری باتیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں پر یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سختیوں کے ساتھ آزمایا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار ثابت ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا ہی اس مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کام سونپنا چاہتے ہیں تو بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کھرے کھوٹے کی پہچان بتاتی ہے، کسی انسان کے مقام کو واضح کر دیتی ہے کہ کون کس درجے پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں جو کام کرنے ہیں، اور جو لوگ اب تک یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی یہی کام ہوتے ہیں، رکوع اور سجود، یعنی کہ نماز، ہر وقت نماز ہوتی ہے، اور طواف ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، تلاوت قرآن پاک کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ ثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا،
پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سننے سے اپنے سمیع ہونے کا اور قبول کرنے سے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں۔ تو ہم بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعائیں سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اتنا بڑا کام کر کے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، توفیق مانگ رہے ہیں کہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، تو بندہ تو ہر وقت محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول کرنے سے اپنے التواب اور الرحیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے جو 4 چیزیں درکار ہیں ان کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہی چیزیں مانگی۔ تلاوت آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، تعلیم الکتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا، تعلیم حکمت یعنی اس سے مراد حدیث کی تعلیم دینا، اور تزکیہ نفس یعنی شرک، توہمات اور اخلاق کی جو برائیاں ہیں اس سے پاک کرنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2500 سال بعد پوری ہوئی۔ رکوع نمبر 16 ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا فضیلت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ جب تم نے ان کی فضیلت جان لیے تو اب کون ان کی ملت سے روگردانی کرے گا؟ صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو جاہل رکھا اور خسارے کے سودے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کس طرح بنے؟ جب وہ اپنے رب کو اپنا مالک، حاکم، آقا اور معبود مانے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر حقیقتاً انسان اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے
جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنی موت کے وقت سب سے زیادہ جو فکر تھی کہ اپنی اولاد کے ایمان اور عبادت کی۔ آج ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں؟ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر آدمی کو جو کچھ ملے گا اپنے ذاتی عمل کی بنیاد پر ملے گا، کسی دوسرے کی عمل کی بنیاد پر نہیں ملے گا۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ سب جان لیں کہ دین حق ہے، اور حق کے معاملے میں وراثت نہیں ہے۔ بزرگوں کی نیکیوں کا ثواب بعد میں آنے والی نسلوں کو نہیں ملتا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو یکسوئی اصل چیز ہے، اور یکسوئی سے ہی انسان غور و فکر کر سکتا ہے، اور یکسوئی سے ہی ایک اللہ کا ہونے سے اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یہی وہ قول ہے جس سے جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے۔ جیسے دل کے عقیدے کے بعد محض زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور اس کا اظہار کرنا نفاق اور کفر ہے، وہ قول جو عمل سے عاری ہو۔ زبان اس کا عمل ہے، لیکن وہ تاثیر سے محروم رہتا ہے، اور اس کا نفع بہت کم ہوتا ہے۔ اگر یہ قول کوئی بھلائی کی بات ہو اور دل میں ایمان بھی ہو تو اس پر اجر ملتا ہے۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں۔ چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر پھر جائیں ہدایت سے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ علم سے محرومی، اور جب علم سے محرومی ہوگی تو عملی گمراہی آئے گی، عمل میں وہ چیز آئے گی نہیں اور گمراہ ہو جائیں گے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ رنگ انسان پر جب چڑھتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جانے سے چڑھ جائے، یعنی اللہ کے دین سے چمٹ جائے اور دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور اس کا علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے، اور اس دین کے پیغام کو آگے پھیلائے، اور اس کام میں ہی لگ جائے، تب یہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔
کیا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو دوبارہ لے کر آئے، ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے اور مخلوق سے اپنا تعلق جو ہے وہ منقطع کر لے، یعنی اپنی نسبت جس پر بھروسہ کر کے دھوکے میں رہیں ایسا نہ کریں۔ اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں، نہ کہ بڑوں کی طرف آپ اپنی نسبت کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائے، نفع مند علم اور عمل صالح کی رغبت نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین ایسی زندگی نصیب فرما دے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ دوسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ دوسرے پارے کا آغاز بہت ہی اہم بات سے ہو رہا ہے، قبلہ بدلا لیڈر بدلے۔ قبلے کی تبدیلی ہے۔ یہودی اور عیسائی بیت المقدس کی طرف مختلف سمتوں پر رخ کر کے عبادت کرتے تھے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف۔ تو مسلمان بھی جب مدینہ آئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ قبلہ تبدیل کر لیا جائے۔ اور یہ صرف قبلے کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ امامت کی بھی تبدیلی تھی کہ اب امت مسلمہ امام ہوگی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ رکوع نمبر 1 ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دو، مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات کی، اور ہدایت کیا ہے؟ نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق۔ نفع مند علم قرآن اور سنت کا علم ہے، اور جب آپ توفیق مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور عمل صالح میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کی رضا اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہدایت کا تعلق اصل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اور بندہ جب ہدایت کے ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں تو اسے ہدایت ضرور ملتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گواہی کی بات کی ہے کہ قیامت کے دن گواہ ہوں گے، جیسے کہ ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا
کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا آپ کے حق میں کوئی اور گواہی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گی، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ بات کہی تھی کہ کیا میں نے یہ پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا جی ہاں پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہیے گا، آپ گواہ رہیے گا، آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ اور یہاں پہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ کی بات ہے کہ بہت بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو یہاں پہ جو بڑی بات ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بڑا بھاری تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا۔ اصل بات یہ ہے، اور یہ کہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھی بھاری کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو اصل چیز ہدایت ہے، ہدایت کا مل جانا۔ جب ہدایت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمل بھی پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا سے مراد نمازیں ضائع نہیں کریں گے، جو کہ ہم اس وقت پہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو، اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں، بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ تو جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہو۔ سیدنا لقمان نے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اپنے بیٹے کو کیا سکھایا تھا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اگر چھپ یعنی ہو، پتھر کے نیچے بھی ہو یا کہیں پر بھی ہو، تو وہ چھپ نہیں سکتی، اللہ اسے لے آئے گا۔ تو بس بات یہی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اہل کتاب حق کو پہچاننے کے بعد اسے چھپاتے تھے، دشمنی تھی ان کو حق سے، اور تعصب تھا، اور حق کو چھپا کر وہ محسوس کرتے تھے کہ ہماری بالادستی قائم ہو جائے گی، یعنی ہم بڑے ہیں۔
الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو ثابت قدمی کا حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرنا اور حق کو حق ہی سمجھنا۔ رکو نمبر 2 ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور آپ کہیں جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ وہ اعمال جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات فرما رہے ہیں نا، پچھلی آیت میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس آیت میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، جانتے ہیں جو بھی ہم کرتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور تم جہاں بھی کہیں ہو تو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ تیسرا حکم ہے قبلے کی تبدیلی کا، یعنی تیسری بار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حکم کو لے کر آئے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باور کرائی ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو۔ تو بات یہ ہے کہ انسانوں کا ڈر انسانوں کو کیا دیتا ہے، یعنی انسانوں سے انسان ڈرتا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے بے چینی، اضطراب، پریشانی اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، اور یہ ہوتا ہے کہ بھلائی کے بڑے کاموں سے وہ رک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق پھر درست نہیں رہتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، وہ دل کی عبادت ہے۔ اللہ کا ڈر رکھنا، اللہ کا خوف رکھنا، یہ دل کی عبادت ہے، اور اس وجہ سے جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان برائیوں سے رکتا ہے اور اس سے سکون پاتا ہے، اور جب وہ توفیق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اپنا خوف دیتا ہے اور لوگوں کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے۔ ایک دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقہر الرجال کی بھی بات کی ہے کہ لوگوں کے ڈر سے، یعنی لوگوں کا خوف نکال دیں، وقہر الرجال۔ تو یہ بات ہے کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی ہوں حق پہ ہوں اور صرف اللہ کا ڈر رکھیں، انسانوں کا ڈر نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو بس یہاں پر آیات کی تلاوت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو آپ پر پڑھتے ہیں، یہ مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے تلاوت، اور اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب آ جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کی بات کی ہے، اور ہمیں ایک اور جگہ ملتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ کی بات ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور مزید دیں گے۔ تو اصل جو بات ہے کہ مزید ملنے کی، وہ شکر گزاری کی بنا پر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں، جس حال میں اللہ رکھے اسی کے اوپر شکر ادا کرنا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ اس پہ ایک شخص نے اپنے سارے مہمانوں کو بلایا ہوا تھا، رشتہ داروں کو، صحرا میں، عرب میں، عربی آدمی تھا وہ، اور وہ وہاں پہ اس کی گاڑی بھی کھڑی تھی، اور وہاں پہ چولہا لگایا ہوا تھا اس نے، گیس کا سلنڈر پھٹا یا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں، اس کی گاڑی کو آگ لگ گئی تھی، لیکن وہ پریشان بالکل بھی نہیں ہوا، اور اس نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے مہمانوں کو وہ کھانا سرو کرنے میں ہی لگا رہا۔ یعنی کہ یہ شکر گزاری تھی اس کی کہ اللہ کی مرضی، وہ تو جانے والی چیز تھی، چلی گئی، اس پہ کیا غم کھانا، میں پہلے اپنی رشتہ داری کو تو نبھا لوں۔ تو بس ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے، دنیا جاتی ہے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو نبھانے کے لیے کہا ہے اسے نبھا لیں۔ اور شکر کا کیسے انسان ادا کر سکتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ تو مدد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے بھی کہا کہ میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِی، تو ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتے رہنا، اور اس کو اپنے اس پر پابند رہنے کے لیے صبح و شام کے اذکار کرنے، اور صبح و شام کے اذکار کرنا بعض دفعہ ایسا ہے کہ بھول جاتے ہیں، کاموں میں یاد نہیں رہتا، تو موبائل پہ الارم لگا لیں۔ اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، الارم لگا لیں اذکار کے حوالے سے کہ آپ کو پتہ چل جائے، اور ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اذکار کی، وائس میں بھی ہیں، ویسے لکھے ہوئے بھی ہیں، لیکن اس کو پابندی کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَاذْكُرُونِی، تو ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 3 ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مشکلات اور مصائب میں ایمان والوں کو ستایا جاتا ہے، یہ موقع واضح کر دیتا ہے کہ کون حق پر جمع رہنے والا ہے اور کون پھسل جانے والا ہے، اور اس مرحلے پر جو ثابت قدم رہتا ہے وہی حق پر ہوتا ہے، اور حق پر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت کچھ کھو دے۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کھو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس آخرت میں اس کو وہ بہت کچھ پا لے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ حارثہ
رضی اللہ عنہا کے بیٹے شہید ہو گئے اور ان کو یہ تکلیف لاحق ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتی تھیں کہ مجھے بتائیے کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں خوش ہو جاؤں، اور اگر نہیں تو پھر میں ایسا غم کا اظہار کروں کہ دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید ہیں اور وہ جنت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں فرمایا کہ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ شہید ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ تو یہ آزمائشیں ہیں، دنیا میں آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں، ہر طرح سے خوف سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، بھوک سے آزمائے جائیں گے، اور مالوں کے نقصان سے آزمائے جائیں گے، اور پھر یہ کہ اپنے جانوں کے نقصان سے بھی امراض ایسے ہو جائیں گے یا اس طرح کے حالات ہو جائیں گے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ بشر الصابرین کی بات کی ہے کہ بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کو، جو ان پر صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور یہ بات ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کہنا، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری اس مصیبت میں ثواب سے نواز دے اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے اس کو نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف لوٹنے والے، اور ہر وقت اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے صلوات سے مراد برکتیں ہیں اور رحمت اور مغفرت۔ اور صبر کی بات ہو رہی ہے تو صبر کی ایک اور نشانی کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کہ صبر کی نشانیاں ہیں یہ، کہ انہوں نے کیسے صبر کیا، ایک نوزائیدہ بچے کو لے کر اور بے آب و گیا وادی میں اللہ کے لیے صرف وہ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ان کے لیے یہ اجر کا سلسلہ جاری رکھا کہ اور اب تک ہر کوئی صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، اور اس کے بغیر اس کا حج ہی یا عمرہ نہیں ہوتا۔ اور زمزم بھی اسی صبر کی نشانی ہے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے زمزم نہیں پیا ہو، اور یہ کہ زمزم کیسی چیز ہے، کہ کیسا وہ پانی ہے کہ اس سے کیا کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا کی حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ صبر، اس ایک عورت کا صبر ہے جس کا اب تک ہم کتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اب تک۔ تو اصل میں صفا اور مروہ صبر کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور پھر یہی ہے کہ یہاں پر جو آتے ہیں تو وہ اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کی سعی کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔
مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت قبول کرنے والا ہوں، نہایت رحم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تواب ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اگر پلٹ آؤ گے تو گناہ گار نہیں ہوگے۔ شیطان پلٹنے نہیں دیتا، شیطان اسی جھانسے میں رکھتا ہے کہ تم نے تو اتنا گناہ کر لیا، اب تمہاری کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ چاہے جتنے گناہ کر لو، چاہے بڑے سے بڑے گناہ کر لو، سوائے شرک کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد توبہ کر لینے والے کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آتے ہیں، اور ان پر پھر شرک سے بھی اگر توبہ کر لیں گے، جی شرک سے توبہ کی بات ہے نا، سوائے شرک کے کوئی بھی گناہ معاف نہیں ہوگا، اور شرک سے توبہ ہوگی تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ تو توحید پرست ہو گئے۔ ان پر پھر اپنے انعامات کی بارش برسا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جہاں پہ اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ جو اسی حال میں چلے گئے اور توبہ نہیں کی تو پھر یہ حال ہوگا۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی نشانیاں بتائیں کہ ایمان والے ہی اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں، اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی ہے جو لوگ ایمان لائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں۔ تو دعوے تو کرتے ہیں لیکن محبت کیسی محبت ہے؟ ایمان لانے کا لازمی تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور یہ محبت ہی اصل میں مومن کا سرمایہ ہے۔ تو اسی محبت کے لیے سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے محبت، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ الہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا،
اور آپ سے محبت کرنے والے کی، اور ایسے عمل کی محبت جو مجھ کو پہنچا دے آپ کی محبت تک، ایسی محبت، ایسے عمل کی محبت، اور الہی اپنی محبت میری طرف بہت محبوب کر دے، میری جان سے اور میرے مال سے اور میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ شدید گرمیوں میں جو محبت ہوتی ہے نا ٹھنڈے پانی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت دل کی عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پیروی کرنے والے اپنی پیروی کرنے والوں سے اظہار بیزاری کریں گے، ان کے لیے عذاب مقدر ہو جائے گا اور ان سب کے وسیلے ٹوٹ جائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو سکتا ہے؟ اور ان کے باہمی تعلقات، محبت، دوستیاں، رشتہ داریاں سب ختم ہو جائیں گی، اور رہائی کے لیے ان کے سارے ہیلے بہانے ختم ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسا کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں تک رکھیں گے، اور کل کے دن پہ ہم یہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، صلاحیت میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی ہم اعمال کریں ہم سے قبول فرما لے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اور ایسے لوگوں کی محبت عطا فرما دے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ایسے اعمال کی محبت عطا فرما دے جن سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اعمال ہم کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔